قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج آپ لوگوں کے لیے توحید کا 7واں درس ہے، جس کا موضوع ہے غلو کی خطرناکی اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ قبل اس کے کہ اس اہم موضوع کو، اس اہم درس کو شروع کیا جائے، پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا 6 سبق کے اندر توحید الوہیت کے تعلق سے، اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ توحید الوہیت کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ یہی انبیاء کرام کی دعوت کا مقصد رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ تمام انبیاء اور رسول نے اسی چیز کی طرف دعوت دی۔ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ دعوت کا مقصد یہی تھا، اور تمام انبیاء کرام اپنے مشن کے اندر کامیاب بھی رہے، کیونکہ انہیں جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا کیا۔ حالانکہ دنیا کے اندر ایسے بھی انبیاء کرام آئے کہ جن کے ہاتھوں پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب تھے۔ تو بحیثیت ایک دائی کوئی بھی شخص ہو، اسے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دعوت ہے انبیاء کرام کا، جو انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ رہا ہے، اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہی منہج اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کیا، کیونکہ علماء جو ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کون ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، کون مانتا ہے اس دعوت کو، کون اس کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور کون اس سے دور بھاگتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے منہج کو ہمیشہ سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے من گھڑت جھوٹے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیا جائے، اور آدمی سوچے کہ جب میرے قریب آ جائیں گے لوگ تو پھر میں انہیں حقیقی دعوت دوں گا۔ حقیقی دعوت ہی سے آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ وہ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں توحید کی دعوت سے دعوت دیں، اور جب اس کو تسلیم کر لیں تو اس کے بعد پھر عبادات کا درجہ آتا ہے، پھر انہیں نماز کی تعلیم دیں، زکوٰۃ کا حکم دیں، لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے کہ غلو کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا آگاہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، اور خاص طور سے یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نزع کی حالت میں تھے، اور روح قبض ہونے کا وقت تھا۔ آپ چادر کبھی اپنے چہرے پہ لے جاتے، کبھی اسے ہٹا دیتے، اور بالکل آخری مرحلہ تھا زندگی کا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو تم میرے تعلق سے حد سے تجاوز نہ کرنا، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے کیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، لہذا آپ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم میسج، بہت ہی اہم پیغام تھا،
اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، حد سے تجاوز کرنا، مقام کو بڑھا دینا، یہی غلو کہلاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچو، حد سے تجاوز کرنے سے بچو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ غلو ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ غلو کی آئیے تعریف جان لیتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ غلو کے تعلق سے علماء نے جب اس کی تعریف کی ہے تو بعض علماء اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ تعدی ما امر اللہ به وهو الطغیان الذی نہى اللہ عنہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم سے تجاوز کرنا، جس سے روکا ہے اس کو کر کے سرکشی اختیار کرنا، والتعمق والتکلف فی الدین، اور دین کے اندر تکلف کرنا، یعنی دین کو اپنے لیے سخت بنا لینا، مشکل بنا لینا، ومجاوزۃ الحد، حد سے تجاوز کر جانا، فی الاقوال والافعال، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو، سواء فی مدح الشیء او ذمہ علی ما یستحق، چاہے وہ کسی چیز کی تعریف میں یہ غلو ہو یا کسی چیز کی مذمت میں ہو۔ تو یہ غلو کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو انجام دینے میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کر کے سرکشی اختیار کیا جائے، یا ایسے ہی اقوال اور افعال جو ہیں ان کے اندر آدمی حد سے تجاوز کرے، چاہے اس کا تعلق تعریف سے ہو یا مذمت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ النساء میں خاص طور سے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ یہ سورہ نساء کی 171 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس آیت کے اندر کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ تعالیٰ پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کلمہ ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، کہا کن، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جسے مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے روح پھونکی مریم علیہ السلام کے غریبان میں، وہ روح، وہ نفخ، وہ پھونک لے کر کے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے غریبان میں پھونکا، جس سے وہ حمل ہوا انہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد۔ تو اس روح سے مراد وہی نفخ، وہی پھونک ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے مریم علیہ السلام کے غریبان میں ڈالا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کے باوجود بھی اہل کتاب نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی انہوں نے مبالغے سے کام لیا، اور تو چھوڑیں عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے احبار، رہبان اور علماء کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہیں حلال قرار دیں، جو چاہیں حرام ٹھہرائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے غلو میں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اور بھی بہت ساری آیتوں کے اندر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں اپنی امت کو آگاہ کیا سختی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود یہ امت ان خرافات کے اندر واقع ہوئی جس کا تعلق غلو سے ہے اور حد سے تجاوز کرنے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر دیا اور بتلایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم اپنے سے ما قبل قوموں کی پیروی کرو گے، ضرور بضرور پیروی کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یعنی قدم بقدم ملا کر کے تم چلو گے، اور انہی کے طریقے سے تم بھی انہی کی روش اختیار کرو گے اور حد سے تجاوز کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے
نوح علیہ السلام کے قوم کا بھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے قوم کے لوگوں نے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیسے اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دیا اور کہا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ہی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے تفسیر میں، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے نام، یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں ان نیک اور صالح لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر کے نصب کر لو اور جب ان کے نام کو یاد کر لو۔ انہوں نے ایسا کیا، لیکن وہ نسل گزر گئی تو پھر بعد میں آنے والے نسلوں کو شیطان نے کہا کہ انہی سے تم فریاد کرو، انہی کی عبادت کرو، یہ تمہارے نیک اور صالح لوگ ہیں، انہی کے واسطے بناؤ، اور اگر ان کو تم نے خوش کر لیا تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہوگا۔ تو یہ غلو اور یہ حد سے تجاوز انہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک اور کفر کی طرف لے کر کے گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ آدمی غلو نہ کرے، یہود و نصارہ کی روش اختیار نہ کرے۔ اور یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم قوم نوح علیہ السلام کی تک محدود تھی یہ چیز، بلکہ یہ نیک اور صالح لوگوں کی مورتیاں، ان کے مجسمے عرب کے اندر پائے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو آدمی اس طریقے سے اندھا ہو جاتا ہے جب حد سے تجاوز کرتا ہے، کسی کی مدح میں اگر تجاوز کرتا ہے تو اس کے عیوب پہ پردہ پوشی کر لیتا ہے، اسی طریقے سے جب اس کے عیوب کے اندر تجاوز کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، غلو کرتا ہے، تو اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے عموماً لوگ تین راستے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو غلو اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا اور آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی غلط ہیں کیونکہ ان کا یہ عمل شرک اور کفر تک لے کر کے جاتا ہے، اور کچھ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں جو نیک اور صالح لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جیسا کہ اس دور کے بہت سارے منافقین ہیں یا بہت سارے کلمہ گو ہیں جو کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں یا امہات المؤمنین کے تعلق سے جو ہے اپنی زبان کھولتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، یہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور تیسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو اعتدال کا راستہ اپنائے ہیں، جو نیک اور صالح لوگوں کے مقام کو ان کا حق دیتے ہیں جو ان کا حق ہے، لیکن اس کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو غلو سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر آدمی غلو کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک اور کفر بھی کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنے آخری مرحلے میں زندگی کے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرنا چاہ رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ ایسا مت کرنا، کیونکہ پہلے کے یہود و نصارہ نے اپنی اپنی قوم کے ساتھ یہی کیا۔ تو غلو بہت ہی خطرناک عمل ہے، آدمی کو اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک و کفر تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس غلو کی شکلیں کیا ہیں جو منتشر ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی۔ غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی حد سے زیادہ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرے، ایسا مبالغہ کرے کہ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کو ربوبیت کا درجہ دے دے، چاہے وہ علماء کی شکل میں لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی اتنی مدح سرائی کرے کہ ان کو ربوبیت کے مقام پر لا کھڑا کرے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ یعنی ان کے یہ سمجھیں کہ حق ان کی زبان پر ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی حق ہے، اور جس چیز سے وہ منع کریں وہی باطل ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حق وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں، اور باطل وہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تو تعریف میں، کسی کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی عبادات کو ان نیک اور صالح لوگوں کے لیے انجام دینے لگے، جیسے انہیں مصیبتوں و پریشانیوں میں پکارنے لگے،
اور اپنے غم و تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے لگے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے، ان کے قبروں پر پختہ عمارت بنا کر کے اور اسے سجدے کی جگہ قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصارہ کے تعلق سے کہ اولئک، کہ یہی وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی وفات پا جاتا تھا، کوئی نیک اور صالح آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اذا فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا فمات، مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، اس کے قبر پہ وہ مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ تو ایک غلو کی یہ شکل ہے کہ کسی نیک اور صالح شخص کے مرنے کے بعد اس کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لی جائے، اس پر مسجد بنا لیا جائے اور وہاں عبادت کی جائے۔ ایک شکل یہ بھی ہے غلو کی کہ ان کی قبروں کو بلند کیا جائے، اس کو پختہ بنایا جائے، اس کی زیب و زینت اختیار کی جائے، اس پر چراغیں جلائے جائیں، اس پہ چادریں چڑھائی جائیں، اور سال میں اس کے لیے عیدیں، یعنی ایسے دن متعین کیے جائے جو سرور کی، خوشی کی محفلیں وہاں پر منعقد ہوں۔ یہ ساری کی چیزیں غلو میں آتی ہیں۔ ایسے ہی غلو یہ بھی ہے نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے کہ اپنے دعاؤں میں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین نیک اور صالح لوگوں کا واسطہ بنایا جائے، چاہے وہ نیک اور صالح کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، یہ بھی غلو ہے، کیونکہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو ڈائریکٹلی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے اگر اس دعا کے شروط ہوں۔ ایسی ہی غلو یہ بھی ہے نیک اور صالح لوگوں کے تعلق سے کہ ان کے جو آثار ہیں اس آثار سے تبرک حاصل کیا جائے، ان کی قبروں کے پاس جا کر کے اس قبر کی مٹی کو لے کر کے جو ہے اپنے لیے تبرک کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کی برکت حاصل کی جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلو میں ہیں۔ ایسے ہی غلو میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان اولیاء اور نیک اور صالح لوگوں کی قسم کھائی جائے، حالانکہ قسم ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا شرک یا کفر کا کام کرتا ہے۔ تو یہ غلو کے تعلق سے آج کا یہ درس تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ غلو کے جو آثار ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، اللہ رب العالمین اس سے امت کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون